ٹیررزم اس لیے ہے کہ ملک کے اندر آپ ٹیررسٹ کو سزا نہیں دے پاتے تھے. یہی ہمارا فوکس تھا نا کہ اس لیے ہم نے ملٹری کورٹس بنائی کہ جی آپ ٹیررسٹ کو سزا نہیں دے پاتے تو اس لیے ٹیررزم پھیلتا ہے تو ملٹری کورٹس بنا دو. لیکن آپ ٹیررسٹ کو یا ملزموں کو سزا اس لیے نہیں دے پاتے کہ کچھ اس میں آپ کے کورٹ پروسیس یا جوڈیشل پروسیس کا بھی کچھ ایشو ہے. وہ جو میں آپ سے بار بار ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے جوڈیشل پروسیس کو ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی. اس ریفارم کے اندر ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ اس کا تعلق ہے پروسیکیوشن سے. آپ نے کیسے ملزم کو حاضر کرنا ہے, آپ نے کیسے ملزم کے خلاف کیس کیسے بنانا ہے, آپ نے کیسے ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے, آپ نے کیسے پولیس کے اداروں انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. اس کے اوپر کوئی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اگر آپ صرف اس کے اوپر ہی کام کرتے تو آپ ملک کے اندر نہ صرف ٹیررزم کے علاوہ مختلف قسم کے کیسز کی آپ روک تھام کر سکتے تھے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں پروسیکیوشن کیوں کمزور ہے یا کیسے کمزور ہے, اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک نیوز پڑھی, تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے دون کے اندر, کہ ایک خاتون جو تھی وہ تقریباً 16-17 سال کی تھی جب ان کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو قتل کر دیا ہے, اور وہ تقریباً 30 سال تک جیل کے اندر رہی. ان کو سزائے موت ہوئی, انہوں نے اپیل کی, پھر سزائے موت, پھر اپیل ہوئی, پھر اپیل کے اندر پروسیس چلتا رہا. 30 سال کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا, باعزت بری. Like she was 16 when she went into prison and she was in her 40s when she came back. Just imagine کہ ہمارا جو جوڈیشل پروسیس اتنا ویک ہے کہ ہم نے ایک انسان کی پوری زندگی تباہ کر دی. اس کی پوری جو زندگی کی پوٹینشیل تھی, وہ اسٹڈی کر سکتی تھی, وہ ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر, پروفیسر, کک بن سکتی تھی, وہ اپنی زندگی میں اپنے ڈریمز کو فالو کر سکتی تھی. وہ سب کچھ ہم نے کچل کر رکھ دیا. صرف ہمارا جوڈیشل پروسیس اتنا ویک ہے, کہ جوڈیشل پروسیس اتنا کمزور ہے, یا پروسیکیوشن کا جو پروسیس ہے, جو وکلاء حضرات جو کیس بناتے ہیں وہ اتنا کہہ لیں کہ ناقص ہے کہ جو معصوم لوگ ہیں وہ اس کا نشانہ بن جاتے ہیں, شکار بن جاتے ہیں, اور جو تو اسٹرانگ ہیں, امیر ہیں, وہ اس سے بچ نکلتے ہیں. تو اس کے اوپر صرف یہی آپ ذہن میں رکھیں نا, ٹیررزم سے ریلیٹڈ دنیا کے اندر ایک ٹیررزم تو ایشو نہیں ہے نا ملک کے اندر, باقی کرائمز بھی ہیں. تو اگر ہم جوڈیشل پروسیس کو ریفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ملک کے اندر تمام کرائمز کے اوپر ایک یہ اچھا سٹیپ ہوتا کہ ہم ان کے اوپر قابو پانے کی طرف جاتے ہیں. لیکن وہ ہم نے نہیں کیا ہے. ہم نے صرف یہی ایک سمپل سا سولوشن, ایک شارٹ ٹرم سولوشن. اب وہی مثال لے لیں کہ اب 4 سالوں کے بعد 2019 کے اندر ملٹری کورٹس تو ختم ہو گئی ہیں, تو اب آپ کیا کرو گے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے؟ کیا مسئلہ سالو ہو گیا ٹیررزم کا؟ کیا ایکسٹریمزم کا ایشو سالو ہو گیا ملک کے اندر؟ یہ تو نہیں ہوا. تو یہ ایک اور اس کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے کہ آپ نے جوڈیشل ریفارمز کی طرف نہیں گئے. آپ جو جوڈیشل ریفارم سے ریلیٹڈ جو وکلاء حضرات ہیں, جو پروسیکیوشن کا پروسیس ہے, اس کو آپ نے ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے سمپل سا سولوشن رکھا کہ جی ہمارے پروسیس میں کیا ہے کہ جو ملزم ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوتی, تو اس لیے ٹیررزم پھیل رہا ہے, تو ملٹری کورٹس ان کو سزائیں دیں گے. ملٹری کورٹس نے دھڑا دھڑ سزائیں دی, دھڑا دھڑ. اب وہ سارے کے سارے بیچارے اپیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے, ہائی کورٹس کے اندر. اب سیکنڈ اس میں ایک اور ایشو کیا آتا ہے. اب ہم نے 2-3 اس کے اوپر کرٹیسزم ڈسکس کی. ایک اور کرٹیسزم, تیسرا کرٹیسزم ایک اور آتا ہے, اس کو کہتے ہیں بائسنس کا کرٹیسزم. بائسنس سے مراد یہ ہے کہ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ پرسن اے اور پرسن بی کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے. دونوں نے آپس میں لڑائی کی ہے, دونوں گتھم گتھا ہوئے ہیں. اب ہو جی یہ کہ ہم پرسن اے کا کیس پرسن بی کی عدالت میں بھیج دیں, تو کیا یہ انصاف کے اوپر مبنی ہوگا کہ پرسن اے کا کیس جی پرسن بی کی ہی عدالت میں چلا جائے کہ جی یہ لڑائی ہوئی تھی تو اس کے اوپر آپ فیصلہ کریں؟ کیا پرسن بی جو ہے وہ انصاف کے اوپر فیصلہ کر دے گا؟
نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی پارٹی ہے اس ایشو کا یا اس کیس کی پارٹی ہے. جب وہ اس کیس کی پارٹی ہے پرسن بھی، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ خود جج بھی ہو؟ سیم اسی چیز کو اپلائی کریں ملٹری کورٹس کے اوپر. ملٹری کورٹس سے مراد کیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ملٹری ہی تو پورا کا پورا ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے، ملٹری ہی تو پارٹی ہے، ملٹری تو ٹیررزم کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، لڑ رہی ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ملٹری کے پاس ہی کیس چلا جائے گی، آپ ہی فیصلہ کرو؟ ملٹری والے نے تو جس کو گرفتار کر لیا کہیں پہ بھی، وہ تو کہے گا جی اس نے ٹیررزم کے اندر کیس کیے. تو یہ ایک بائسنس یا آپ کہہ لو کہ جو آپ کے انصاف کے پروسیس کو شفاف ہونا چاہیے، وہ شفافیت ختم ہوگی. جو انسٹیٹیوشن اس جو کیس ہے اس کی پارٹی ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ جج بھی ہو اسی کیس کی؟ تو ہم نے کافی سٹیپس کے اوپر جو انصاف کا جو پروسیس تھا یا فیئر ٹرائل کا جو پروسیس تھا یا پرنسپل تھا فیئر ٹرائل کا، اس کو ہم نے ختم کر دیا، اس کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے ان تمام سٹیپس کے تھرو جو ہم نے ملٹری کورٹس بنائی اس امینڈمنٹ کے اندر. اس لیے کہ جی ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیررزم کو ختم کرنے. اب اس کا انالیسس کر لیتے ہیں کچھ اس کا کہ کیا اس کے اندر ہے، کیا ہم نے اس اب پہلا تو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس کے اوپر کرٹیسزم آیا کہ جی آپ نے جو ٹیررزم ہے اس کو ریلیجن کے اندر کنفائن کر دیا، آپ نے ریلیجن کے علاوہ جو باقی چیزیں تھیں ان کو آپ نے ٹیررزم کا حصہ نہیں بنایا. لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہو سکتا ہے لانگ ٹرم میں، انفارچونیٹلی ہم اس کو اچیو نہیں کر سکے، لیکن ہو سکتا تھا کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہم نے سیکٹیرینزم کو بھی ٹیررزم کے اندر کوالیفائی کیا. سیکٹیرینزم کو بھی ایک کاسٹ کنسیڈر کیا ٹیررزم کا. یہ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک فائدہ ہو سکتا تھا اگر ہم اس کو مزید فالو کرتے، اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے، اس کے اوپر اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے. کیونکہ پاکستان کے اندر آپ سب جانتے ہیں سیکٹیرینزم دوسرے سیکٹ کے ساتھ نفرت یا دوسرے سیکٹ کے خلاف ہیٹ سپیچ یا دوسرے سیکٹ کے خلاف نفرت انگیز مٹیریل کو پھیلانا، بات کرنا، یہ بڑا آسان ہے. تو جب ہم نے سیکٹیرینزم کو بھی ٹیررزم کا حصہ کنسیڈر کیا، تو اگر ہم اس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹس کرتے، کام کرتے، تو ہم اس ایشو کو ملک کے اندر ختم کر سکتے تھے یا اس کے خاتمے کی طرف جا سکتے تھے. یہ ہمیں ایک اچھا پوائنٹ ملا تھا کہ شاید ملک کے اندر سے سیکٹیرینزم کو ختم کیا جائے یا کمزور کیا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، مزید فائدہ نہیں لے سکے. دوسرا اس کا انالیسس یہ ہے کہ ہم نے پولیٹیکل نیچر جو تھی ٹیررزم کی اس کو اگنور کر دیا، کہ صرف مذہبی نفرت کی بنا کے اوپر ٹیررزم نہیں ہوتا. ٹیررسٹ کا کوئی مقصد ہوتا ہے جو پولیٹیکل، جس کا نیچر جس کی پولیٹیکل ہوتی ہے. جس آدمی نے ٹیررسٹ کو ٹرین کیا ہے یا جس آرگنائزیشن نے ٹیررسٹ کو ٹرین کیا، اس کی ایک نیچر ہے جو بیس جو ہے یا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے. جیسے میں ایک مثال لیتا ہوں پولیٹیکل کیسے ہے. تحریک طالبان پاکستان اگر ملک کے اندر ٹیررزم کر رہی ہے تو وہ پاکستان کی حکومت کو لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نہیں مانتی. وہ کہتی ہے کہ یہ آئین پاکستان کا آئین نہیں ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ہے، اس لیے جی ہم ٹیررزم کر رہے ہیں ان کے خلاف. اس کی مثالیں لیں، افغان طالبان کی مثالیں لیں. افغان طالبان اگر افغانستان میں جو ٹیررزم کے انسیڈنٹس میں شامل ہوتے ہیں تو ان کا فوکس یہی ہے کہ جی یہ جو حکومت ہے، یہ حکومت امریکہ نے بٹھائی ہوئی ہے، یہ یورپ نے بٹھائی ہوئی ہے یا ویسٹ نے بٹھائی ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ افغانی حکومت نہیں ہے. تو ایک پولیٹیکل بیس ہوتی ہے ٹیررزم کی جو ہم نے اگنور کر دی، ہم نے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کرنے کی نہیں کوشش کی. تو یہ جب آپ بیس کو ہی نہیں کنسیڈر کرو گے تو آپ ایشو کو سالو کیسے کر سکتے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل جب آپ روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کرو گے؟ تو وہ ہم نے ایڈریس نہیں کیا. سیکٹیرین پالیٹکس پہ میں نے بات کی کہ یہ ہمارے پاس پاسبلٹی تھی، اپرچونٹی تھی کہ ہم اس کو مزید تفصیل کے ساتھ ایڈریس کر سکتے، لیکن وہ انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کی.
اس کی پرائس جو پے کی وہ سویلین اور جوڈیشری نے پے کی. جوڈیشری کمزور ہو گئی. جیسے ہم نے یہ سارا ملبہ جوڈیشری کے اوپر پھینک دیا. ہم نے کہا جی ٹیررزم کے کیسز سالو نہیں ہو پاتے کیونکہ جو ججز ہیں وہ ٹیررسٹ کے خلاف فیصلہ نہیں دیتے, اس لیے ملٹری کورٹس بنا دو. تو ہم انڈائریکٹلی کیا کر رہے تھے, جوڈیشری کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے. اس سے ہم نے جوڈیشری کو کمزور کیا, تو اس سے نقصان ہوا. جوڈیشری جو ہم نے کانسٹیٹیوشن پڑھا تھا, کانسٹیٹیوشن میں جوڈیشری کا کیا کام تھا, کانسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنا, کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا. تو جب آپ ایسے ادارے کو ہی آج 2020 کے اندر جب ہم بیٹھ کے اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں نا, تو اس امینڈمنٹ کا سب سے بڑا نقصان ہم نے یہ ہوا کہ ہم نے جوڈیشری کو کمزور کر دیا, اپنی عدالتوں کو کمزور کر دیا. وہ اس قابل نہیں رہی کہ وہ ہمارے آئین کو تحفظ دے سکے, ہمارے آئین کو پروٹیکٹ کر سکے. ہماری عدالتوں ایک کچھ اداروں کو فالو کرنے لگی, کچھ اداروں کے احکامات کو فالو کرنے لگ گئی, جو امیر طبقہ ہے ان کے احکامات کو فالو کرنے لگی. کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کو انہوں نے پس پش ڈال دیا. اس کی مثال لے لیں, یہ 1-2 دن پہلے جو ہماری عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے, میں آپ کے کویسچن کی طرف آتا ہوں. 1-2 دن پہلے جو آپ کی عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے جی, یہ لاک ڈاؤن اوپن کرنے سے ریلیٹڈ. اب یہ تمام صوبوں میں ہر صوبے کا یہ حق تھا. 18th امینڈمنٹ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی, تو یہ ہر صوبے کا حق تھا کہ وہ اپنی مرضی سے لاک ڈاؤن کر سکے اپنے صوبے کے اندر, اور عدالتوں کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ پروٹیکٹ کریں اس حق کو, کیونکہ وہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری عدالتوں نے کیا کیا کہ نہیں جی, یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیجن کر لیا ہے تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا, آپ نہیں لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. یہ عجیب بات ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آئین کو تحفظ دیں, الٹا آپ اسی آئین کو پس پشت ڈال رہے ہیں. تو یہ ایشو ہے ہماری عدالتوں کے ساتھ. ہم نے یہ جو ایشو ہے, یہ ایک 21st امینڈمنٹ ایک اس کی بیس تھی جس نے ہماری عدالتوں کو کمزور کیا, جس کی وجہ سے اس کے افیکٹ آفٹر شاکس جسے ہم کہتے ہیں, وہ آفٹر شاکس ہم نے آج تک ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں. ہماری عدالتیں جو ہیں وہ آؤٹ آف دا وے نہیں جا رہی. ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کے اوپر آئین کو تحفظ دینے کی طرف نہیں جا رہی. یہ ایک ایشو ہے. پھر ہم آتے ہیں کہ جو مین پرنسپلز ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے, ہم نے ان کو فالو نہیں کیا. کسی بھی اسٹیٹ کی یہ 3 پرنسپلز ہوتے ہیں. سویلین سپرمیسی, کہ آپ نے سویلین جو لیڈرشپ ہے اس کو سپریم کیسے رکھنا ہے, کیونکہ سویلین لیڈرشپ کہاں سے آ رہی ہے, عام آدمی کے ووٹ کے ساتھ آ رہی ہے. اس کو ہم نے کمزور کر دیا جب ہم نے ملٹری کورٹس بنائی. ہیومن رائٹس ایک اسٹیٹ کے اندر کس حد تک ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا بتایا, یہ پیچھے تو ہم نے ہیومن رائٹس کو بھی کمزور کیا. ہیومن رائٹس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی کم سے کم ہونے لگے. پھر ہم نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کی بات کی, تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جوڈیشری سے ہم نے پاورز لے لی, جوڈیشری سے ہم نے اختیارات لے لیے, ہم نے الزام جوڈیشری کے اوپر ڈال دیا جس سے جوڈیشری کافی زیادہ کمزور ہوگی. یہ 3 بیسک پرنسپلز ہیں ایک اسٹیٹ کے, اور 21st امینڈمنٹ کے تحت ہم نے کیا کیا, ان 3 پرنسپلز کو ہی پس پش ڈال دیا. اب اس کے اوپر جو کرٹیسزم آیا دنیا کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ جی آپ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ پہلی امینڈمنٹ تھی پوری دنیا کے اندر, پاکستان کے اندر, جس کے اوپر کوئی بھی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. یہ پہلی امینڈمنٹ تھی پاکستان کی تاریخ میں, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. ڈیبیٹ ڈسکشن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو پیوریفائی کرو, ایک چیز کو ریفائن کرو, جو اس کے اندر ایشوز ہیں, جو لکوناز ہیں, ان کو نکالو, ان کو ختم کرو. جب ہم نے ڈیبیٹ ہی نہیں ہونے دی تو ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھی, ایک صاف یا ایک شفاف امینڈمنٹ ہے. پھر یہ جو ہماری پاکستان کی ملٹری ہے یا پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انہوں نے اس امینڈمنٹ کو استعمال کیا دوسرے مقاصد کے لیے بھی, جس میں مسنگ پرسنز کا ایشو آ جاتا ہے. جیسے جس بھی آدمی کو اٹھا لیتے تھے تو اس کو ٹیررزم کے کیس کے اندر ڈال دیتے تھے, اس کا کیس ملٹری کورٹس میں چلا جاتا تھا, اس کو سزا ہو جاتی تھی بیچارے. تو انہوں نے